کمیشن کے کچھ مسائل سن لیں. کسی چیز کا کمیشن لینا، جیسے یہ پراپرٹی ڈیلر وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ گاہک کو ملاتے ہیں زمین کے مالک سے، پھر ان کا آپس میں سودا وغیرہ کرواتے ہیں، تو پھر یہ کمیشن لیتے ہیں. کیونکہ یہ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، دوڑتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں. اس میں بابا حکم علی والا مسئلہ بھی آنے والا ہے، میرے خیال نہیں بیٹھے. تو یہ جو کمیشن لینا ہے یہ درست ہے. سمجھ آ گئی بات نا؟ جس میں آدمی کو چلنا پھرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے. ایسی کمیشن کی محنت اور اپنا مزدوری لینا، قیمت لینا درست ہے، کمیشن لے سکتا ہے. جس کام میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ویسے بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف ایک بندے کو ریفر کیا ہے. مثلا ایک گاہک آیا میرے پاس، وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں چیز چاہیے، میرے پاس نہیں ہے، اور میں نے کہا ہوا اسماعیل بھائی کو، اسماعیل بھائی اگر اس چیز کا گاہک میرے پاس آئے گا تو آپ کے پاس بھیجوں گا، تو آپ مجھے اتنے دیں گے. اب صرف اس کو یہ کہنا ہے بھائی ادھر سے نہیں ادھر جا، چلا جا. اب اس چیز کے کمیشن لینا جائز نہیں ہے. سمجھ آئے گی نا؟ یہ جو آن لائن کاروبار ہوتے ہیں، ایک پلازے پر ایک چیز دستیاب نہیں ہے اور انہوں نے ایڈ دیا ہوا ہے، مشہوری دی ہوئی ہے کہ آپ آن لائن ہمارے سے یہ چیز منگوا سکتے ہیں. گاہک نے رابطہ کیا، ان کے پاس وہ چیز نہیں، اب وہ کسی دوسرے مارکیٹ والے سے رابطہ کروا دیتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو یہ چیز دستیاب ہے، مل جائے گی. اور ساتھ ہی یہ رابطہ کروانے والا اس اگلے مارکیٹ والے سے، کاروباری سے کہتا ہے کہ میرا کمیشن دے. تو اس نے تو کوئی محنت کی ہی نہیں، تو کمیشن کس چیز کا بھائی؟ اب یہاں پر کمیشن لینا اس کے لیے صرف گاہک کو آگے دوسرے کی طرف بھیجنے کا کمیشن لینا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح رشتے کروانے والے، اس کے بھی یہی صورت ہے. رشتے کروانے والا جو بابا ہوگا یا پھر خاتون ہوگی، وہ ظاہری بات ہے ایک جگہ جا کر رشتہ دیکھتی ہے، پھر اس نے وہاں جا کر رشتہ دیکھنا ہے، اس نے وہاں دیکھنا ہے، اس نے اپنا ٹائم بھی دینا ہے، وقت بھی دینا ہے، اس نے کرایہ بھی بھرنا ہے، اس نے اپنا گھر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر یہ سارا کام کرنا ہے نا. تو اب رشتے کرانے والا کیونکہ اپنا ٹائم بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، تو اب وہ جب دو خاندانوں کو آپس میں ملائے گا اور ان کے رشتے کی بات چیت وغیرہ کروائے گا تو اس کا وہ کمیشن لے سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے خالی مشورہ مانگا، یار وہ رشتہ کرنا تھا، تو اس نے ایسے تکا جڑا، یار وہ ادھر کوئی بیٹھا ہے چلے جاؤ، ادھر چلا گیا، واقعی ادھر رشتہ تھا، انہوں نے جا کر بات کی، رشتہ ہو گیا. اب خالی صرف اتنا اشارہ دینے کا کمیشن لینا درست نہیں ہے. جس کمیشن کے لیے اس نے بھاگ دوڑ کی ہے، محنت کی ہے، اپنا ٹائم دیا ہے، وقت نکالا ہے، تو ایسے کام کو کروانے پر کمیشن لینا درست ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو مسائل ہم نے سیکھے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کاروباری حضرات، دکاندار، یہ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، خصوصاً یہ شرع کے معاملات ہیں. اگر ان باریکیوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو آپ نے جہاں پر 90 روپے حلال کے کمائے ہیں، بیچ میں 10 روپے حرام کے آ گئے، تو ضرور روزی حرام کرنی ہے 10 روپے کی خاطر. تو آپ کے پاس کوئی لکڑی والا گاہک آیا ہے جو فرنیچر کا کام کرتے ہیں، بچی ہوئی لکڑی دیں، درزی بچا ہوا کپڑا واپس دے. جو موٹر سائیکل کے مکینک ہیں، یہ گاڑی کے اندر سے نکلا ہوا لوہا، جو ردی کی چیزیں انہوں نے نکال دی، اس کی جگہ نئی چیزیں ڈال دی ہیں، تو نکلی ہوئی چیزیں واپس دیں اس کو، یا پھر اس سے اجازت لیں. اگر اجازت لیے بغیر اپنے استعمال میں لائیں گے تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ رہ گیا، چلو وہ بھی عرض کر دوں. درزی کے پاس کسی نے سوٹ رکھا سلوانے کے لیے اور وہ سال پورا لینے نہیں آیا، 2 سال گزر گیا، 5 سال گزر گیا، 10 سال گزر گیا، لینے نہیں آیا. تو اب درزی نے اس پر محنت بھی کی ہے، ٹائم بھی لگایا ہے، کیا وہ اس کو کیا کرے گا؟ حکم شرع یہ ہے، آپ استری دیتے ہو بننے کے لیے، اٹھانے گئے نہیں. آپ نے ٹیلی ویژن دیا بننے کے لیے، اٹھانے گئے نہیں. کوئی اور چیز دی بننے کے لیے، اٹھانے نہیں گئے. ٹائم گزرتا گیا. اب جب تک مالک وہ چیز اٹھانے نہیں آتا تب تک وہ چیز اس کے پاس امانت ہے. آپ نے دھوبی کو سوٹ دیا، پریس کرنا ہے یا دھونا ہے،
اس نے اوکے کر کے رکھ دیا, آپ لینے گئے نہیں, 6 مہینے گزر گیا بندہ نہیں گیا, سال گزر گیا بندہ نہیں گیا, جب تک وہ اس کے پاس ہے امانت ہے وہ اس کو نہ سیل کر سکتا ہے نہ استعمال میں لا سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کہے جی ہمارا اس پر خرچہ ہوا ہے تو اس کو میں سیل کر کے اپنا خرچہ نکال سکتا ہوں, نہیں, شرع میں اس کی اجازت نہیں. مشورہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس یعنی کہ جب آپ کام لیں کسی سے, کوئی آپ کو سوٹ دے رہا ہے, کوئی آپ کو موٹر سائیکل بننے کے لیے دے رہا ہے, کوئی بھی چیز آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے, تو آپ اس کا فون نمبر لے لیں, اس کا ایڈریس لے لیں, تاکہ آپ دیکھیں کہ مہینہ ہو گیا 2 مہینے ہو گیا وہ بندہ اپنی چیز اٹھانے نہیں آیا تو اس سے رابطہ کیا جا سکے, اس کی چیز اس کے گھر پہنچائی جا سکے اور پھر اس کا جو معاوضہ ہے وہ لیا جا سکتا ہے. پھر آپ اس کپڑے کو سلائی کرنے کا جو آپ کی فیس ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, اور جو آپ نے اس کو پہنچانے کے لیے پیٹرول استعمال کیا, آپ 1 لیٹر ڈلوا کر اس کے گھر پہنچانے گئے, آپ اس کے بھی پیسے لے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں, اگرچہ اس کے 10-20 سال ہی وہ چیز آپ کے پاس پڑی رہے, جب تک وہ پڑی رہے گی آپ کے پاس اگلے کی وہ چیز امانت ہے, اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے نہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.